بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سومیہ وسیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے۔ موضوع پہ جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز ٹائم پر ملتے رہیں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات خانہ کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ اس کائنات کے رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لے آئے، تو پوتے کو ہاتھوں میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے اور تمام فتنہ اور شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ شیر خوار بچوں کو دیہات میں اچھی پرورش کے لیے بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی آب و ہوا اور خالص قدرتی غذا سے بچے کی پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو لے لیا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ مال و دولت مل سکے۔ لیکن ان عورتوں نے جب بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا تو ان کو یہ پتا چلا کہ بچہ یتیم ہے، تو مال نہ ملنے کی امید سے عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود نہ لیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھیں جو بہت غریب خاتون تھیں اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی سے قافلے کے آگے آگے نکل آئی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کیا اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، ہاں واقعی مجھے بھی یقین ہے کہ یہ بچہ ہمیں خدا کی رحمت بن کر ملا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ اپنے قافلے کے ساتھ گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ اپنے گھر تشریف لائیں تو بی بی حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی تھیں کہ جب میری بکریاں چراگاہ گاہ سے چر کر آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے دودھ کا ایک قطرہ نہ ملتا تھا۔ لوگوں نے کہا، جہاں بی بی حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں اپنی بکریاں چراؤ، مگر لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ جنگل یا چراگاہ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو رحمت للعالمین کی برکت تھی جس کو میرے اور میرے شوہر کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بی بی حلیمہ مسلسل خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 2 سال حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشوونما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ آپ 2 سال کی عمر میں خوب اچھے بھلے معلوم ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ صفات کی وجہ سے بچپن ہی میں دوسرے بچوں سے جدائے دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی سنجیدہ مزاج کے مالک تھے اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہ پڑتا تھا۔ جب آپ کی عمر 4 یا 5 سال ہوئی
تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی تھیں، انہوں نے آپ کی پرورش اور خدمت گزاری کی۔ ایمن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کرتی اور کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایمن کی محبتوں اور خدمت کو یاد رکھا کرتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد عبداللہ کی وفات کا علم بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری حضرت عبدالمطلب نے لے لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر گود میں لیتے اور کہتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید السالار ہوگا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کی جدائی اور 8 سال کی عمر میں جان سے پیارے دادا بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا، آپ کے چچا عبدالطالب کے سپرد کر گئے۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یتیمی کو جوڑا تاکہ وہ اللہ سے رجوع کر سکے۔ ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا اور ان کی بیوی نے بالکل ایسی کی جیسے وہ اپنی اولاد کی کرتے تھے، ان میں کوئی فرق نہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو دن بھر ایک غار میں رہتے اور شام ڈھلتے باہر آتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس گاؤں آ جاتے۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ کو تجارت کے سلسلے میں ملک شام لے گئے۔ شام کے نزدیک بصرہ کے پاس ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس درخت کی ٹہنیاں خود بخود نیچے جھک گئی ہیں۔ 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ یہ وہی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کی نگرانی کریں کیونکہ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے کے جاؤ کیونکہ ان کو یہودیوں سے خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے چند غلاموں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب نے کہا، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا تکلیف دی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نرم مزاج اور نیک اتوار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ سامعین محترم، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔